امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے بعد ایرانی تیل کی بعض برآمدات پر پابندیوں میں عارضی نرمی کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایک 60 روزہ خصوصی اجازت نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت ایران کو خام تیل، پیٹروکیمیکل اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار، ترسیل اور فروخت کی اجازت ہوگی۔ یہ عارضی لائسنس 21 اگست تک نافذ العمل رہے گا، جسے 17 جون کو واشنگٹن اور تہران کے مابین طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے ان مذاکرات کو تعمیری اور حتمی معاہدے کے لیے مضبوط بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایران ابنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس تاثر کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران نے اپنے پرامن جوہری پروگرام کے حوالے سے کوئی نئی یقین دہانی یا وعدہ نہیں کیا، تاہم پابندیوں میں نرمی کے اعلان سے قبل ہی ابنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وفاقی آئینی عدالت نے سیکیورٹی خدشات اور راستوں کی بندش کے پیش نظر آج ہونے والی تمام سماعتیں منسوخ کر دی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دورہ پاکستان کے موقع پر ریڈ زون سمیت شہر کے مختلف اہم راستوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے باعث وفاقی آئینی عدالت نے سائلین اور وکلاء کی آمد و رفت میں شدید مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کاز لسٹ کی منسوخی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی آج ہونے والے تمام کیسز کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کی خالی نشست سے متعلق اہم کیس کو بھی ڈی لسٹ کر دیا ہے، جس پر اب باقاعدہ سماعت کل یعنی 24 جون کو کی جائے گی۔ کراچی کے علاقے پنجاب کالونی میں واقع انڈر پاس میں پیش آنے والے ہولناک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہونے والا تیسرا شخص بھی ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ہے، جس کے بعد اس افسوسناک حادثے میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے محنت کشوں کی شناخت ریاض اور اسحاق کے ناموں سے ہوئی ہے، جن کا تعلق پنجاب کے شہر جلال پور سے ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ افراد مزدوری کا کام ختم کر کے گھر لوٹ رہے تھے کہ تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ گئے۔ واقعے کے بعد حادثے میں ملوث ٹرک کا ڈرائیور اور اس کا معاون موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب کراچی ہی کے علاقے گارڈن میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک راہگیر خاتون جاں بحق ہو گئی ہے، جن کی شناخت طاہرہ کے نام سے کی گئی ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عرب میڈیا کو دیے گئے ایک اہم انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی سمجھوتہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت ایران اپنے یورینیم کے ذخائر ملک سے باہر بھیجنے کے بجائے ملک کے اندر ہی اس کی افزودگی کی سطح کو کم کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اب نیوکلیئر فائل منجمد اثاثوں کی بحالی اور لبنان کے معاملے پر 3 تکنیکی ورکنگ گروپس میں کام کریں گے۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان مذاکرات کو ذاتی طور پر رہنمائی کی ہے، جبکہ سعودی عرب، قطر، مصر اور متحدہ عرب امارات اس ثالثی عمل میں بھرپور حمایت کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے مزید بتایا کہ سفارتی پیش رفت کے بعد اب ابنائے ہرمز سے تجارتی جہاز اگلے 60 روز تک بغیر کسی ٹیرف کے صرف سٹینڈرڈ نیویگیشن فیس دے کر گزر سکتے ہیں، اور چین بھی اس اقدام کا حامی ہے۔ انہوں نے پیشگوئی کی کہ اگرچہ مذاکرات کا اگلا مرحلہ سخت ہو سکتا ہے، تاہم ایک حتمی اور جامع معاہدہ مکمل طور پر قابل حصول ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پاکستان کا اہم دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق ایرانی صدر یہ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس دورے کا بنیادی مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان جاری اہم مذاکرات میں پاکستان کے مؤثر اور تاریخی ثالثی کردار کو سراہنا ہے۔ اپنے دورے کے دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے اس کامیاب ثالثی پر ذاتی طور پر ان کو شکریہ ادا کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی صدر کے اس انتہائی اہم دورے کے دوران پاکستان کے اعلیٰ سول اور فوجی قیادت سے تفصیلی ملاقاتیں متوقع ہیں، جن میں علاقائی سلامتی، 2 طرفہ تعاون اور حالیہ سفارتی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ فوسپا کی سربراہ فوزیہ وقار نے ایک نجی ادارے میں اکاؤنٹنگ کے شعبے سے وابستہ ملازمہ کو زچگی کی چھٹیوں کے دوران نوکری سے نکالنے پر ادارے کو 12 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ کیس کی تفصیلات کے مطابق خاتون ملازمہ کو ان کی منظور شدہ زچگی کی چھٹیوں کے دوران محض ایک فون کال کے ذریعے ملازمت سے برخاست کر دیا گیا تھا۔ فوسپا نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ زچگی کی چھٹیوں کی حساس مدت میں کسی خاتون کو
نوکری سے نکالنا انتہائی نقصان دہ سلوک ہے جو قانون کے تحت صنفی تفریق اور نفسیاتی ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے۔ وفاقی محتسب نے جرمانے کے ساتھ ساتھ نجی ادارے کو جامع اصلاحی اقدامات نافذ کرنے اور متاثرہ خاتون کے خلاف کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی نہ کرنے کا سخت حکم بھی جاری کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم اعلان کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ عالمی تجارتی بحری آمد و رفت کے لیے انتہائی حساس اور اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز اب مکمل طور پر کھل گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے ایران کے حالیہ سفارتی رویے کی تعریف کی اور کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کے معاملے پر بہت اچھا اقدام کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے عالمی برادری کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ اب سب جانتے ہیں کہ ایران مستقبل میں بڑے پیمانے پر اپنے ہتھیاروں کے بین الاقوامی معاہدوں پر رضامند ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید امید ظاہر کی ہے کہ ایران خطے میں پائیدار امن اور طویل عرصے تک جوہری شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے بھی مکمل تعاون پر راضی ہوگا۔